السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں اردو پوائنٹ کے اس فورم پر سیٹرڈے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں پروگرام ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیے. اور پروگرام میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں بہت سے مسائل کو لے کر. ڈاکٹر صداقت نفسیاتی ہوں یا دماغی امراض ہوں یا زندگی کے ویسے ہی روزمرہ امور میں کہیں پہ کوئی تعلقات میں مسئلہ چل رہا ہو، کہیں بچوں کی پڑھائی میں مسئلہ یا پھر کوئی اور دیگر مسئلہ ہو، کرکٹ کی دنیا کی بات ہو رہی ہو، جیسا بھی اس وقت کرنٹ افیئرز میں موضوع چل رہا ہو، ہم کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر صداقت علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آج یہ بتائیے کہ بارش جب ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، اور جب نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی، اور حبس اتنا کیوں ہو جاتا ہے کہ حب سے بے جا ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ بات تو ہے، لیکن آپ جون جولائی میں کیا توقع رکھتے ہیں، اور دسمبر اور جنوری میں آپ کچھ اور توقعات رکھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک موسم کتنا بھی سہانا ہو تو اگر وہ مسلسل رہے تو اس کا مزہ کھو جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز، کہ ہمیں تبدیلی بھی چاہیے ہوتی ہے. انسانوں کے سامنے منظرنامہ جب بدلتا رہتا ہے تو ان کو اس سے ہی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. ویسے انسان چاہتا ہے کہ اسٹیٹس کو بنا رہے، وہ ہمیشہ خوشی رہے، کیونکہ اگر انسان ہمیشہ خوش رہے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد خوشی محسوس ہونا ختم ہو جائے گی. بیچ میں موڈ کا بدلنا، مزاج کا بدلنا، یہ بھی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے. جی. اور جب آپ دیکھتے ہیں جیسے پرسوں موسم پہلے بہت سخت حبس والا تھا اور سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی اور پسینہ یہ سب کچھ چل رہا تھا، پھر ایک دم ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں مزہ کتنا آتا ہے. تو یہ مزہ ایسے ہی ہے جو اتار چڑھاؤ ہیں، جو جیسے دن میں سے رات نکلتا ہے، رات نکلتی ہے تو پھر وہ آرام کا وقت ہوتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے تو ایک نئی امید کے ساتھ انسان دنیا میں اپنے کام کاج کا آغاز کرتا ہے. تو اگر یہ دن ہی ہوتا جی تو پھر کتنے مشکلات. سر، پھر نارتھ قطب شمالی ہوتا ہے جہاں پہ دن چلا تو 6 مہینے گزر گئے، رات آئی تو 6 مہینے گزر گئے. یہ ہمارے ہاں جو موسم ہے یہ تو بہت مزے کے موسم ہے کہ ہماری گرمی وہ سخت والی گرمی نہیں جو دنیا کے کئی زور ٹوٹ جاتا ہے، اور ہماری سردی بھی وہ سخت سردی نہیں ہے کینیڈا والی، البرٹا والی. تو یہ لیویبل کنڈیشنز ہیں ہماری، جہاں ہم بڑے مزے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. جبکہ دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں جو لیویبل کنڈیشن نہیں ہیں، انہوں نے دنیا کو یا اپنے خطہ یا اراضی کو اپنے لیے لیویبل یا رہنے کے قابل بنایا ہے. ہمیں تو بنایا ایک بڑا ہی خوبصورت ملک ملا ہے. تو اس کے باوجود ہم ناشکرے پن کا تو مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کمپیریزن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنا مقابلہ دنیا کے مختلف ممالک سے کریں تو چند ہی ممالک ہوں گے جو خوبصورتی میں یا اچھے موسموں کی وجہ سے یا ٹرین کی وجہ سے یا جغرافیائی حالات کی وجہ سے پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہوں. اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جیسے جاپان ہے، وہاں پہ کوئی ایسا ایگریکلچر کا وسیع سسٹم نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے، اور دنیا بھر سے یعنی ان کی جو لوکل اراضی میں سے پروڈکشن ہے وہ نہیں ہے، مگر وہ میکینیکلی، انڈسٹریلی ایسی چیزیں بناتے ہیں جو دنیا بھر میں بکتی ہیں اور اس سے ان کی معیشت چلتی ہے. اسی طرح اگر ہم جو ہے بات کریں جیسے سویڈن ہے یا پھر سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کی چاکلیٹ بڑی مشہور ہے، جبکہ چاکلیٹ وہاں پہ کوکوا وہاں سے نہیں ہوتی، وہ منگواتے ہیں اور پھر دنیا کی بیسٹ چاکلیٹ دیتے ہیں جو پوری دنیا میں بکتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ممالک، جاپان بھی اتنا بڑا نہیں ہے حجم میں، اور یہ سوئٹزرلینڈ بھی نہیں ہے، یہ اپنی معیشت کو کیسے کچھ خطوں میں، کچھ صنعتوں میں اتنا ویل ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ان کی معیشت اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، ملک بھی خوبصورت ہے، عوام بھی جو ہے ایفلوئنٹ ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. جاپان میں لوہا نہیں ہوتا، وہ ساری دنیا سے لوہا منگوا کے اپنے مقاصد لوہا منوا دیتے ہیں، پھر وہ اپنا لوہا منواتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے لوہے کا نیم البدل بہت کچھ تلاش کر رکھا ہے. وہ پلاسٹک کو ایسی شکل دیتے ہیں، اس پہ اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ ان کا گزارا چلتا ہے. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب کہ جاپان تباہ حال ہو گیا تھا تو پھر جاپان نے
اپنی ترقی کے لیے اقدامات کیے، اور انہوں نے یہ ایک پالیسی بنائی کہ ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہمیں اپنے عوام کو ترقی دینی ہے، ان کے لیے اہتمام کرنا ہے، آسائشوں کا اور زندگی کے بھرپور جو لطف اٹھانے کا سامان ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم ابھی تک یہ نہیں سوچ سکے کہ ہمیں اپنے عوام کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں آسائشوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ بہت دنیا عارضی ہے اور ہمیں بس یہاں کوئی عارضی قیام کرنا ہے، کوئی زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، اور زیادہ تیاری جو ہے اپنی آئندہ زندگی کے لیے کریں تو وہ بہتر ہوگا۔ اور جبکہ میرا خیال ہے کہ جو زندگی ہم یہاں گزاریں گے اسی زندگی کے حوالے سے پر دار و مدار ہے اس بات کا کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تو کیا تمہارا جانا آنا بس بیکار ہی تھا، یا ڈڈ یو میک اینی ڈفرینس؟ کیا آپ نے دوسرے لوگوں کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں کوئی بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے؟ کیا کچھ سوچا؟ کیا کچھ اپنی انرجی کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کیا؟ جی، تو یہ سب سے پہلے تھوڑا قبلہ بھی تو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا انٹرپریٹیشن ہمیں چیزوں کی صحیح طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم پروگرام کرتے ہیں اردو پوائنٹ پہ، تو اس میں کمنٹس آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کمنٹس آتے ہیں، تو ایک دو کمنٹس میں نے اکثر دیکھے ہیں، وہ ریپیٹیٹیولی کمنٹس آتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں کہتے ہیں بندہ بڑا زبردست ہے، اللہ اس کو اپنے کام کے لیے چن لے تو بڑا یہ ہو جائے گا، بڑا وہ ہو جائے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی کام ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، مجھے اللہ سے کام پڑتا رہتا ہے، اور میری جب بھی آدھی رات کو نیند کھلتی ہے تو پہلا خیال مجھے اللہ کا آتا ہے، جس سے کہ مجھے اطمینان ملتا ہے، میرے دل کو اطمینان ملتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کے فکر و تردد میں پڑھوں۔ جب بھی مجھے فرصت آتی ہے تو میرے ذہن میں اللہ کا خیال آتا ہے، جس سے کہ اس کی یاد آتی ہے، اور اس کے یاد آنے سے میری زندگی میں ایک سکون آتا ہے، اور میری زندگی میں فکر نہیں رہتا، اور میں اس طرح نہیں سوچتا کہ کل کیا ہوگا یا پرسوں کیا ہوگا، یا جب اس دنیا سے جانا پڑے گا تو کیا ہوگا۔ تو جب آپ کا اللہ کے ساتھ ایک بڑا پیارا سا محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس دنیا سے جانے کے بارے میں بھی کوئی فکر نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پاس جائیں گے، اور رہنے کے بارے میں بھی فکر نہیں ہوتا کہ اسی کے سہارے آپ یہاں جئیں گے۔ تو جب ہم بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اٹ از اے اسپرچول کانسیپٹ، یہ ایک روحانی کانسیپٹ ہے، یہ ایک مذہبی کانسیپٹ اگرچہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک روحانی کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے خالق سے کنیکٹڈ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کی مدد کو شامل حال سمجھتے ہیں۔ تو زندگی میں پھر ہمیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دس شیل ٹو پاس، یہ آج ہے ذرا حبس، وہ جو موسم کی اب آج بڑی تپش ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد موسم بدلے گا اور ہمارے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ آنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ جو آپ نے بات کی کہ جیسے موسم بدل جاتا ہے، ہمیں ایک امید ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے۔ میڈیکل فیلڈ کی اگر آپ بات کریں، بینگ اے ڈاکٹر، بہت سی دوائیاں، بہت سے علاج، بہت سی بیماریاں ایسی جن کے علاج تقریباً کافی بہترین علاج ہو گئے، مگر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹیز، جیسے ہائپر ٹینشن، جن میں علاج تو ہے مگر یہ بیماری ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ہمارے پاس بہت سے سوال آتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی آئے، اس بار بھی آئے، کہ میں آپ کو چند بتاتا ہوں۔ جیسے ڈپریشن ہے، بہت کامن ذہنی مرض ہے، او سی ڈی ہے، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، بائی پولر ہے، موڈ مزاج کا مسئلہ ہے۔ یہ مختلف لوگوں نے مختلف سوال کیے ہیں، حورین فاطمہ، فری نور، ڈاکٹر شعیب صابر، عثمان راجپوت، زینب سید، ان کے مختلف سوال ہیں، مگر میں آپ کو ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو کسی کو انگزائٹی کا پرابلم ہے، کسی کو ٹینشن کا ہے، کوئی جو ہے وہ افیم کو چھوڑنا چاہتا ہے، نشے میں، ایڈکشن میں مبتلا ہے۔ سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر اور اس طرح کے جو دماغی امراض ہیں یا اعصابی امراض ہیں،
ان کا علاج کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کہ آپ پکا فائدہ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے پرواز بھری لاہور سے ایک جہاز پہ بیٹھے، وہ آپ کو لاس اینجلس میں اگر آپ نے جانا ہے تو وہیں اتارے گا، نیو یارک جانا ہے تو وہیں اتارے گا، لنڈن جانا ہے تو، یعنی ٹرولی ٹوٹلی پتہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، کیا چاہیے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اعصابی، کیونکہ یو آر اے ایڈکشن سائیکیٹرسٹ، سائیکیٹری سے، سائیکالوجی سے آپ کا گہرا تعلق ہے، اس معیار کے، اس درجے کے علاج سائیکیٹری میں، سائیکالوجی میں، نفسیاتی طور پہ، اعصابی طور پہ یہاں کیوں نہیں اویلیبل؟ وہ ساتھ کیوں جڑے رہتے ہیں، لوگ چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ، ان کی فیملیز سفر کرتی ہیں، اس کا کوئی حل بتائیے. دیکھیے یہ پرسیپشن کی بات ہے، کیونکہ ازل سے بیماریوں کا تو انسان کے ساتھ ایک چولی دامن کا ساتھ تھا. علاج ولاج کوئی نہیں ہوتے تھے پرانے زمانے میں. جو ایک دفعہ بیمار ہوا سمجھے کہ وہ دنیا سے گیا. یعنی 200 سال پہلے، 250 سال پہلے جب لوگوں کو بخار ہوتا تھا تو وہ یہی سمجھتے تھے، اور ان کے اہل خانہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بس اب یہ بندے کا چل چلاؤ ہے. جی. اور یہ ایک تسلیم شدہ سی بات تھی تب. جی. لیکن اب اتنا ترقی ہو گئی ہے میڈیکل سائنس میں کہ لوگ دل کی بیماری سے، دل کے دورے سے اسپتال جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے اہل خانہ شور مچا دیتے ہیں، اسپتال کے شیشے توڑ دیتے ہیں کہ جی چنگا بھلا بندہ لے کے آئے صاحب. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھتی جاتی ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو انہیں پہلے ملتا ہے، پر وہ کچھ مزید چاہتے ہیں، کچھ اور زیادہ وہ چاہتے ہیں. انسان کا یہ جو ناشکرہ پن ہے یہ اس کو بہت بے چینی بھی دیتا ہے، لیکن اسی ناشکرے پن سے تھوڑی تگودو بھی ہوتی ہے کہ پھر حل من مزید کی جو خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ اور کچھ ملے اور مزید اچھا علاج ہو اور بھی اچھا ہو. جیسے کہ آج کل ہوائی سفر بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کے اندر وقت کا دورانیہ کم ہو جائے، اور ہوائی جہاز میں وائی فائی ضرور ملنا چاہیے، اور ہوائی جہاز میں یہ ہونا چاہیے، اور سونے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. تو انسان کی جو تمنائیں ہیں وہ تو لامحدود ہیں. جو نفسیاتی امراض ہیں یا دماغی امراض ہیں، یا جیسے آپ نے جسمانی امراض کی بات کی جن کا کچھ حصہ نفسیاتی بھی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، تو اس میں بھی 100 سال پہلے ڈائبٹیز کا کوئی علاج نہیں تھا. جس کو ڈائبٹیز ہوئی سمجھے وہ سزائے موت کا اعلان ہو گیا، اور کوئی اس کے علاوہ علاج نہیں تھا کہ مریضوں کو اسپتال میں داخل کر کے کمروں میں بند کر کے ان کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا تھا، اور مریض صابن، ٹوتھ پیسٹ اور اس طرح کی چیزیں کھا جاتے تھے. لیکن 100 سال پہلے تقریباً آج سے علاج کا آغاز ہوا. پہلے انسولین آئی، پھر گولیاں آئیں جس سے بہت آسانی پیدا ہوئی، پھر پرہیز ایسے پتہ چل گئے کہ جس سے یا تو آپ ڈائبٹیز کو بالکل ریورس کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ڈائبٹیز کے ساتھ بہت ہی نارمل اور زبردست زندگی گزارتے ہیں. جی. سن 70 میں جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو کارڈیالوجسٹ کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ علاج ہے، بندے نو دل دا دورہ پے تے وہ ماری جاندہ ہے، کیونکہ 10 میں سے 8-9 لوگ ایسے مر جاتے تھے. اب 10 میں سے ایک بندہ ہے جو دل کے دورے سے مرتا ہے، باقیوں کو بچا لیا جاتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے دیکھتے بائی پاس آپریشنز آئے، پھر سٹینٹ پڑنے شروع ہوئے، تو آج کارڈیالوجسٹ ایک بہت معزز اسپیشلٹی کا نام ہے. 100 سال پہلے کوئی علاج نہیں تھا دماغی امراض کا. نفسیاتی امراض کا علاج یہ تھا کہ اب کوچ پہ لیٹ کے تو اپنی کہانی سنائیں، اور سائیکالوجسٹ آپ کی بات سنتا رہے گا اور کہے گا جی آپ کا کتھارسس ہوتا رہے گا تو آپ ٹھیک ہوتے رہیں گے. ایکچولی وہ سوچ بچار جب آتی ہے تو سب سے بڑی سائیکالوجی یہ ہے کہ جب آپ غور کرتے ہیں اپنے مسائل کے اوپر اور زبان پہ لاتے ہیں اپنے مسائل کو، دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ حل آپ کو از خود محسوس ہونے لگتا ہے. کیونکہ انسان کا دماغ بنیادی طور پر کمپیوٹر ہے، اور یہ ایک ہارڈ ویئر ہے جو بہترین کمپیوٹر کی شکل میں آپ کو میسر ہے. پھر اس میں سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کہ اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتے ہیں، خود رو بھی ہو سکتے ہیں، آپ دائیں بائیں سے پک بھی کر سکتے ہیں. پھر اس میں وائرسز بھی ہیں جو کہ دوسرے آپ کے کمپیوٹر میں ڈالتے رہتے ہیں، اور ان وائرسز سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو نفسیاتی امراض ہیں ان کا مائنڈ سے زیادہ تعلق ہے، اور یہ
نفسیاتی امراض کا علاج بھی اب بہت بہتر ہونے لگا ہے، جس میں آپ کو کچھ اپنی جسمانی نگہداشت کرنی ہوتی ہے جس کا آپ کے نفسیاتی امراض پہ اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آخرکار آپ ایک ناقابل تقسیم اکائی ہیں۔ پر دماغی امراض جو ہیں یہ تو ہارڈ ویئر کا معاملہ ہے، یہ تو برین کیمسٹری کی بات ہے کہ جس میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے، پلس اس میں پھر جو نفسیات ہے وہ بھی ہنگامہ آرائی کرتی ہے۔ دماغ کے اندر چونکہ سافٹ ویئر ہے تو وہ ہارڈ ویئر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ہارڈ ویئر جو ہے وہ سافٹ ویئر پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایون 60-70 سال پہلے بھی کوئی قابل اثر دوا نہیں تھی جو کہ اسکیزوفرینیا کا علاج ممکن ہوتا، اور لوگوں کو دماغی علاج گاہوں میں بند کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کے اہل خانہ اور سوسائٹی ان سے محفوظ رہے۔ لیکن پھر ایسی ادویات آئیں کہ اب برائے نام ہی لوگوں کو مستقلاً مینٹل ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے۔ بہت ریئر ہے کہ کسی کو مستقل مینٹل ہاسپٹل میں رہنا پڑے۔ ایک اچھے علاج سے لوگ اپنے گھر میں ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں ان کا انحصار خود پہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اس طرح کا کام نہیں ہے کہ اپینڈسیکٹمی جیسے آپ کروا کے تو مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر آ جاتے ہیں کہ جو آپ کا روگ تھا وہ کٹ گیا، کولیسسٹیکٹمی کرا لی، سرجری کے جو معاملات ہیں، ملیریے کی بھی بات اگر آپ کریں تو پہلے ایک دن میں 5-5 ہزار لوگ مر جایا کرتے تھے ملیریے سے۔ آج 1-2 گولیاں کھانے سے ملیریے کا علاج بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔ 9 مہینے میں آپ ٹی بی کا علاج کامیابی سے کر کے خوشگوار ہنستی کھیلتی زندگی گزار سکتے ہیں۔ انفیکشس ڈیزیزز پہ قابو پا لیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو دماغی امراض ہیں ان کا بہت اچھا علاج مل چکا ہے اور وہ میسر ہے، وہ دستیاب ہے، لیکن ابھی اس علاج کا رواج نہیں ہوا، کیونکہ انسان کسی بات کو جانے یہ پہلا کام ہے اور اس پہ عمل کرے یہ دوسرا کام ہے جو کافی دیر بعد ہوتا ہے۔ جیسے اسکروی کی ایک بیماری تھی جس میں وٹامن سی ڈیفیشنسی سے بحری سفر کے دوران مسافر مر جایا کرتے جی۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ وٹامن سی کی کمی سے ہوتا ہے اور وٹامن سی دیتے رہے تو یہ نہیں ہوگا، تو 200 سال پھر بھی لگے اس بات کو امپلیمنٹ کرنے میں کہ بحری جہاز میں سفر کرنے والے کو وٹامن سی باقاعدگی سے دیا جائے، کیونکہ انسان توقف کرتا ہے، اسے وقفہ بڑا پسند ہے، وہ کہتا ہے جو کام آج کرنا ہے چلو میں کل ہی کر لیتا ہوں۔ تو سائنسدان ویسے ایسے نہیں سوچتے، اور اگر دماغی امراض میں سائنسدانوں کے طریقہ کار پہ چلا جائے جی تو اہل خانہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان کے دماغ میں ایک خاکہ ضرور ہونا چاہیے کہ نفسیاتی امراض کیا ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق موڈ اور مزاج سے ہوتا ہے، ان کا تعلق بیہیویئر سے ہوتا ہے، ان کا تعلق تھاٹ سے ہوتا ہے، اور ان کا نام یہ ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں کو ملیریا کا پتہ ہے، لوگوں کو او سی ڈی کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ obsessive compulsive disorder کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ایڈکشن کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے اندر آنے والی علائشیں ہیں، الجھنیں ہیں جن سے ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں جی آپ تو اس دن کہہ رہے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے آپ کے کلینکل پریکٹس میں اور مشاہدے میں، اور جو 40 سال سے آپ ایک دیکھ رہے ہیں گراف سوسائٹی میں، اور جو آپ ینگسٹرز میں ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ ڈرگز یوز کرنا نارم ہوگا، نہ یوز کرنا ایکسیپشن ہوگا۔ یعنی میں نے اسٹیٹس لکھا تھا کہ آئندہ 5 سال میں ہر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ڈرگ یوز کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ ایکسیپشن ہوگا، یا وہ ہوگا جس کے ماں باپ نے اس کو حفاظتی ٹیکے لگوائے۔ ہاؤ ڈینجرس۔ اچھا، اب یہ بات میں نے تو کہہ دی لیکن لوگوں کو اچھی نہیں لگی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ منہ چنگا نہ ہوئے نا تو گل چنگی کرنی چاہیے۔ آئی نو وہ بات تو بری لگی، مگر اے پرسن لائک یو ہو ہیز اسپینٹ دس ہول لائف ایز اے کروسیڈ اگینسٹ دا ڈرگز اینڈ اگینسٹ دا پیپل، اگینسٹ دا ڈیزیز، ناٹ دا پیپل، اگینسٹ دا ڈیزیز، تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ باوجود تمام کوششوں کی یہ بڑھتی جا رہی ہے، ایپیڈیمک ہے یہ، وہ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ شوٹ دی میسنجر، یعنی جو پیغام رسانی کرنے والا ہے اس کو تو نہ شوٹ کرو، کیونکہ اگر آپ اسے گن تان لیں گے اس کے اوپر تو وہ چپ کر جائے گا اور آپ کا نقصان ہوگا، آپ کو معلومات نہیں ہوگی۔ سچی بات تو یہ ہے
کہ ڈرگز ہمارے ارد گرد ریمپنٹ ہے، پارٹیاں ہوتی ہیں، مہندیوں میں شرابیں پی جاتی ہیں، معاشرے میں بڑے کامیاب لوگ بھی، سوٹڈ بوٹڈ لوگ بھی شراب پیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ایسا ہوتا ہے وہ ان کو آئیڈیالائز بھی کرتے ہیں. جو لوگ سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی منشیات میں آگے ہی آگے ہیں. جو لوگ دیکھیں نا، آپ اگر غور کریں تو تمام بڑے شعراء کے بارے میں کیا مشہور ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے تمام فلم آرٹسٹ، ڈرام آرٹسٹ، ہدایت کاروں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں، پائلٹوں کے بارے میں، جرنلسٹ کے بارے میں، ڈاکٹرز اور لائرز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بڑی اکثریت، یعنی جو ان میں سے کامیاب، جو جتنا کامیاب ہے تو ڈرگ یوزنگ اور الکوہل کے حساب سے اتنا ہی بیڑا غرق ہے. تو یہ ایک بات ہے کہ آگے یہ ہونے والا ہے تو آپ بچاؤ کر سکتے ہیں. آپ کو بچاؤ کے آسان طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو حفاظتی حصار کے اندر کیسے رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ حفاظتی ٹیکے ہیں کوئی بڑے مطلب وہ رویے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر ذمہ داریاں اتنی ڈالیں کہ انہیں پڑھنا لکھنا آسان لگے، انہیں جو زندگی کے مسائل زیادہ دباؤ نہ دیں، کیونکہ ان کے اندر ایک اعصابی طاقت موجود ہو کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ ایک سائنسدان کی طرح اس کے اوپر غور و فکر کریں اور ڈینائل میں نہ جائیں، اور پھر دوسرے لوگوں کے تعاون سے یا ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے یا اپنے اقدامات سے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں، اور وہ ایک دم پینک میں نہ آ جائیں، گھبراہٹ میں نہ آ جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسی لیے بتائی جاتی ہیں کہ دیکھیں سوسائٹی میں یہ چیزیں ہیں، لائک اٹ اور یو ڈونٹ، یہ چیزیں سوسائٹی میں موجود ہیں. بائی پولر ڈس آرڈر جس میں بڑا شدید نوعیت کا اتار چڑھاؤ آتا ہے کہ آپ خوش ہیں، بے انتہا انرجی ہے، تو آپ ان گائیڈڈ میزائل کی طرح چل رہے ہیں، اور پھر ایک دم آپ ڈراپ ڈاؤن کر کے بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. 1% ہے سوسائٹی میں. 1% شکیزوفرینیا بھی سوسائٹی میں ہے، ایسا شکیزوفرینیا جو بہت باعث آزار اور اذیت کا باعث ہو، تو وہ 1% ہے. بائی پولر ڈس آرڈر جو تھوڑا ہلکی شکل کا ہے، جسے بائی پولر ڈس آرڈر 2 کہتے ہیں، وہ 5 سے 7% تک ہماری سوسائٹی میں یا کسی بھی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے. تو یہ موڈ اور مزاج کا یہ جو ہے بائی پولر 2 والا آپ بتا رہے ہیں، یہ جاب پہ اور ریلیشن شپس پہ اس کا اثر پڑتا ہے؟ ڈاڈا بہت برا. اور سائیکلوتھائمیا جسے موڈی ہونا کہتے ہیں گھروں میں، کہ فلاں بچہ بڑا موڈی ہے تو پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتا ہے، تو یہ 8-10% ہے. ڈپریشن زندگی میں، ری ایکٹیو ڈپریشن، آپ بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ جیسے گانگواچی ہوتی ہے، بڑے اداس سے ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی بیماری ہے، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہ شکرہ ہے. انڈوجینس ڈپریشن ہے. سو جیسے جسمانی امراض کے بارے میں لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ڈائبٹیز عام ہے، دل کی بیماری عام ہے، جوڑوں کا درد ہے، فلاں ہے، اور پھر ان کا تدارک بھی کیا جا سکتا ہے. اگر جینز میں یہ چیزیں ہیں تو آپ اپنی جینز کو بیٹ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو استقامت دی ہے، اقدامات آپ اگر کریں تو جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جو کہ سیکیٹرک النیسز بھی زیادہ تر جینیٹک ان نیچر ہوتی ہیں، تو آپ ان کو بھی بیٹ کر سکتے ہیں. او سی ڈی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کا ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ سے بھی بہت تعلق ہے، زندگی کی تیز رفتاری سے بھی بہت تعلق ہے. تو او سی ڈی ایک طرح سے ذہنی سوچ کی ایڈکشن ہے. پھر جو دوسری ایڈکشنز ہیں وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پینک ڈس آرڈرز ہیں، انسان فیئر بڑی جلدی لرن کر لیتا ہے. آپ دیکھیے پچھلے دنوں ایک 11 سالہ بچے نے ایک 9 سالہ بہن کو مار دیا، یعنی جان سے مار دیا. چھوٹی موٹی کوئی رنجش جو گھروں میں پڑھنے لکھنے پہ کچھ ہو رہی تھی، اور پیچھے ان کے ہسٹری تھی کہ دادا کی کرمنل ہسٹری تھی، والد کا بریک اپ ہوا تھا، یعنی ڈیورس ہوئی تھی، اور یہ 2 بچے بہن بھائی اپنی دادی کے پاس رہتے تھے، اور دادی اماں ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ بچے نے کر دیا. اور اب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کریں کیا. تو دادی نے اس لڑکے کو بھی معاف کر دیا، اس پہ کوئی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی، کیونکہ قانون اس بارے میں کمزوری کا شکار ہے کہ اگر انڈر ایج بچے سے اس طرح کو مرڈر ہو جائے تو کیا کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیزیں پہلے بڑے عمر میں جا کے لوگ کیا کرتے تھے، وہی چیزیں اب لوگ چھوٹی عمر میں
करने लगे हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर पहले बड़ी उम्र में होता था, अब छोटी उम्र में होता है। एडिक्शन, ड्रग यूज़ पहले बड़ी उम्र में जाके लोग अपना बेड़ा गर्क करते थे, अब कुछ बनने से पहले वो बिगड़ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें इस वजह से भी हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जुगाड़ के बड़े कायल हैं। क्विक फिक्स मतलब आज मतलब मसला आज अमन रहना चाहिए, आज मेरी तमन्ना पूरी होनी चाहिए, बस कल देखा जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये जो इस तरह हम सोचते हैं तो जुगाड़ में बिगाड़ है। यानी आप समझें कि जहाँ अगर आप आज के प्रोग्राम से कोई ये बात सीख लेता है कि जुगाड़ में नहीं जाना, और जो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें और अर्जेंट नहीं है उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही रह जाती हैं। जो चीज़ें जैसे वर्जिश है बहुत इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, आप 2 बजे भी कर सकते हैं, आप 6 बजे भी कर सकते हैं, तो आप कहते हैं चलो 6 बजे कर लेंगे और 6 बजे बीच में कोई और चीज़ आ जाती है। इसी तरह रिलेशनशिप पे आप कहते हैं कर लेंगे ठीक, जल्दी क्या है, अगले महीने या अगले साल जब दूसरा चाहेगा और कदमों में आ गिरेगा तो फिर हम रिलेशनशिप ठीक कर लेंगे। नींद की तो छोड़े ना, मतलब वक्त का ज़िया लोग समझते हैं, कहते कि जी ये की गल है, मतलब सो जाएं अब तो फ़न करने में मज़ा आता है। आपके पास 100 चैनल हैं, आप सीडी पे आप म्यूज़िक सुने, आप फिल्में देखें, आप ये करें, तो सोने की क्या ज़रूरत है। 7 पिज़्ज़ा मंगा लें रात को 2 बजे। और आप देखें लाहौर की सड़कों पे रात को मोटरसाइकिलों वाले बेचारे डिलीवरी बॉयज़, हाँ वो पिज़्ज़ा बांट रहे होते हैं। सो ये जो सारे जुगाड़ हैं कि कॉफ़ी पी के अपने आप को जगाए रखा, या थकावट हो गई ब्रूफिन खा लीजिए, वो फलाना कर लीजिए। लोगों को सब, हर घर में एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर साहब है, खा के डॉक्टर साहब, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, वो जिसको भी कोई मसला हो तो वो कहते डॉक्टर साहब कितने ने हो। भाई आप डॉक्टर साहब ज़रूर रखें कोई ना कोई अपने, लेकिन घर के अफराद एक दूसरे के डॉक्टर नहीं होते। आप दराज में अपना एक मेडिकल स्टोर सजा के रखा हुआ है तो इससे नहीं बात बनती। और आप एक हेल्दी प्रिंसिपल जो हैं वो ज़िंदगी के, क्योंकि पहले ज़िंदगी थी बड़ी एक स्लो पेस्ड, आसान थी। लोग अपनी फुप्पो के घर जाते थे, वापस आना ही भूल जाते थे। फुप्पो भी नहीं सी कभी पूछती कि काका तो जाना किधर है। लेकिन अब एक एक मिनट का लोग हिसाब रखते हैं कि अपने एक एक मिनट को वो अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जो मुर्गी सोने का अंडा देती है उसको निगहदाश्त की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो जो ज़हीन लोग होते हैं, जो ज़बरदस्त लोग होते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और वो जो हम हमेशा सुनते आए कि भाई अपने लिए जीना तो कोई जीना नहीं है, जीना तो वो है जो दूसरों के लिए। भाई किस हकीम ने कहा है जीना दूसरों के लिए होता है? नहीं भाई, पहले आप अपने लिए जीते हैं, और जब आप अच्छा जीते हैं और आप कैपेबल होते हैं तो फिर आप दूसरों की भी मदद करते हैं। खाली बाल्टी से तो आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप पहले अपने अंदर इत्मीनान इकट्ठा करते हैं, पहले आप सेल्फ रिलायंट होते हैं, पहले आप अपनी इज़्ज़त नफ्स को अपने अंदर पैदा करते हैं, आप पहले अपने आप को पसंद करना सीखते हैं, फिर आप दूसरों का जिनका आप पे हक बनता है, जो जिनका फ़र्ज़ है कि आप उनकी खिदमत करें, तो ख़ुद कुछ करेंगे तो फिर आप किसी की भी कुछ आप खिदमत कर सकेंगे। आपके असाब मजबूत होंगे तो आप दूसरों के मसाइल और उलझनों में अपना कोई किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन आप दूसरों का ख्याल रखें, पर ज़रूरी है कि फिर दूसरे भी आपका ख्याल रखें। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होती रिलेशनशिप में। हमेशा आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं कि आप दूसरों का ख्याल रखें, दूसरे आपका ख्याल रखें। और घरों में ये जो कुछ लोग शहीद वफा बन जाते हैं, कुर्बानी के पुतले बन जाते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई काबिल तारीफ़ बात नहीं है। यही वो लोग हैं जो दूसरों को सिखाते हैं कि ज़्यादती कैसे करनी है, बदतमीज़ी कैसे करनी है। जब कुछ लोग भले मानस बन के बदतमीज़ी सहना शुरू करते हैं तो कुछ लोग जो हैं उनकी झिझक खुल जाती है। वो बदतमीज़ी को बतौर टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बदतमीज़ी को बतौर मैनेजमेंट के एक ताकतवर टूल के तौर पर लेना शुरू कर देते हैं। सो भले मानस लोग दूसरों को सिखाते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती कैसे करते हैं। वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। और इसमें एक बुरी ख़बर भी है और इसमें एक अच्छी ख़बर भी। बुरी ख़बर यह है कि हम लोगों को बुरा सलूक करना सिखा देते हैं अपने सहने के अंदाज़ की वजह से। और अच्छी ख़बर यह है कि
ہم ٹیچر ہیں، پھر ہم لوگوں کو ٹیچ کر لیتے ہیں. تو اگر ہم لوگوں کو برے رویے سکھا سکتے ہیں تو واپس تسلیم کرنے کے بعد کہ ہم نے ہی برے رویے سکھائے تھے تو ہم لوگوں کو اچھے رویے بھی سکھا سکتے ہیں. سو اسی طرح یہ جو سیکیٹرک النیسز ہیں اس میں جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے رویے خراب سے ہو جاتے ہیں اور گھر والے جگہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے خرابی نمبر 1 پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں سب کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو رویہ ہے یہ ریج ہے، یہ اینگر ہے، یہ انگزائٹی ہے، یہ او سی ڈی ہے، یہ ایڈکشن ہے. جیسے کہ کسی کو اگر او سی ڈی ہو تو لوگ تسلیاں دینے لگتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں. تو اس تسلی سے یہ وقتی فائدہ ہوتا ہے جسے میں جگاڑ کہہ رہا ہوں. تو جب بھی انسانوں کے رویے پٹری سے اترتے ہیں، جب بھی کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے، جب بھی کوئی بندہ ایڈکشن میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کبھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. کبھی معاملات کو صرف اپنے ہاتھ میں نہ لیں. کسی ماہر سے، کسی مکینک سے، کسی مستری سے، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اس سے بات کریں. جب ارلی آن آپ ان چیزوں کو پکڑنا شروع کریں گے تو ارلی آن کامیابی ملنا شروع ہوگی. اور جب آپ کرائسس کو بہت بڑھا لیں گے تو پھر آپ کو بڑے بڑے منصوبے بنانے پڑیں گے اور ان پہ عمل کرنا پڑے گا. آپ یاد رکھیں کہ دل کی بیماری میں بھی ایسا پنیسیا کوئی نہیں ہے کہ آپ چاروں خون کی نالیاں بند کر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر نے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ 2 گولیاں میں نے دے دی ہیں، کل صبح تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایسا صرف پہلے فلموں میں ہوتا تھا. اب تو فلموں میں بھی ڈاکٹر زیادہ ریزنیبل باتیں کرنے لگے ہیں. تو اپنی معلومات بڑھائیے، گوگل پہ جائیے، سیکیٹرک ڈس آرڈرز کیا ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کیا ہوتے ہیں، لائف سکلز کہاں ضروری ہیں. تو آج کے زمانے میں تو ہمیں بہت مشکل نہیں ہے، کہیں جانا نہیں پڑتا، آپ کے پاس دروازے پہ دستک دیتا ہے علم. جب سے یہ آئی ٹی کا زمانہ آیا ہے تو اب تو آپ ذرا سی دیر میں کوئی نہ کوئی جو چیز سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. مجھے دشواری تھی کہ کہیں سے دہی لاہور سے اچھا نہیں ملتا، کراچی میں بڑا اچھا دہی ملتا ہے. تو میں نے مطلب کل ہی میں نے دیکھا، میں نے یوٹیوب پہ جا کے دیکھا کہ بھی دہی اچھا بنانے کا طریقہ کیا ہے. وہاں کم از کم 300 ایسی ویڈیوز موجود تھی جو دہی اچھا بنانے کے بعد اس کی جاگ کیسے بناتے ہیں. ایک ہی دن میں نے سیکھا. آج میں نے فرسٹ کلاس دہی تیار کر کے صبح کھایا، یعنی رات کا بنانے کے لیے رکھا، صبح کھایا، بہترین دہی جما. آپ کوئی اتنا زیادہ مشکل میں اب نہیں ہے، آپ کو سب چیزوں کا طریقے کرنے سے لکھ کے پتہ چل جاتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ہمت کریں. آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صداقت. اور ناظرین، جگاڑ میں بگاڑ ہے، مگر دور ایسا آ گیا ہے، آئی ٹی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے. آپ گوگل کر کے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دہی بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں، پنیر بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں، کس چیز کا کتنا استعمال کرنا چاہیے، کون سی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے، سائیکیاٹرک النیس، دماغی بیماریوں کا حل کیا ہے، ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اپنے تعلقات کو کیسے بہتر بنانا چاہیے، فیملی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، جاب کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ وہ دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. یہ کہنا ہے ڈاکٹر صداقت علی کا کہ اس دور میں سب کچھ ممکن ہے، مگر آپ کو فوکس کرنا چاہیے، اٹینشن دینی چاہیے. آپ آتے رہیے ہمارے پروگرام میں. اردو پوائنٹ پر آپ سے ملاقات جاری رہے گی. ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھے. آج بھی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار دس نالجبل، یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے، یہ جو آپ نے نالج، عام فہم بات آپ نے کی مگر سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو بھی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.